النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه عرضا من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر جلسہ دانشوران قوم ملت، معزز سامعین کرام اور پس پردہ میری مائیں اور بہنیں، میری آمد 5:30 پر ہوئی. اس کے بعد ہی سے پروگرام کا آغاز ہوا. نماز عصر کی ادائیگی کے بعد بازو میں کمرے کے اندر بیٹھ کر آج کے اس انعامی اور اختتامی پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء اور طالبات کو سننے کا موقع ملا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جس جرأت کے ساتھ، جس تیاری کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے، مجمع کے سامنے اپنا پروگرام پیش کیا، وہ یقیناً قابل قدر ہے. اس میں بچوں کی محنت تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے پیچھے اصل محنت ان کے استاد کی ہے. بچے جب بڑے ہوں تو ان کو سمجھانا، ان کو پڑھانا بہت آسان ہے. ایک آدھ دفعہ ان کے سامنے بول دیجئے، بات ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن بچوں کو پڑھانا اور صحیح تلفظ کے ساتھ ان کو پڑھانا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ حضرات اساتذہ کی محنتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے طلباء اور طالبات اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ مجمع میں مائک پر آپ کے سامنے بحسن خوبی اپنا پروگرام پیش کرے. اللہ تبارک و تعالی ان کے استاد کی محنت کو قبول فرمائے اور ان طلباء اور طالبات کو ان کے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بنائے. اور یہاں کا یہ نظام دیکھ کر یہ بھی اندازہ ہوا کہ جو اس نظام کے چلانے والے ہیں، جو اس مکتب کو چلانے والے اور مکتب کے تعلق سے فکر رکھنے والے حضرات ہیں، وہ بھی قابل قدر ہیں، وہ بھی تعریف کے لائق ہیں. کیونکہ مکتب ایک انسان سے نہیں چلتا ہے بلکہ ایک جماعت سے مکتب چلتا ہے. اسی لیے آپ نے مکتب میں کبھی غور و فکر نہیں کیا ہوگا شاید. مکتب کے اندر 4 حرف ہیں، ایک میم، ایک کاف، ایک تا اور ایک با. سب سے پہلا جو حرف ہے وہ میم ہے. میم سے اشارہ مدرس، معلم، پڑھانے والا. اور میم کے بعد لفظ ہے کاف. کاف سے اشارہ ہے کمیٹی، جو مکتب کے چلانے والے، مکتب کے تعلق سے فکر رکھنے والے، وہ مراد ہیں، اس کی طرف کاف سے اشارہ ہے. اور تا، اس سے مراد تلامیذہ ہے. تلمیذ عربی کا لفظ ہے جس سے مراد طلباء اور طالبات. اور اس کے بعد ایک لفظ با آتا ہے جس سے اشارہ باپ کی طرف
مدرس کی محنت اور کاوش ہوتی ہے تو دوسری طرف کمیٹی کے افراد کی فکریں رہتی ہے، تیسری طرف طلبا کی کوشش، طالبات کی کوشش، نیند سے بیدار ہو کر آنا اور شام کو کھیل کا میدان اور کھیل کو چھوڑ کر آنا، یہ کم قربانی نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور اس سے زیادہ ان کے والدین کی قربانی ہے۔ تو جب ان چار حضرات کی محنت، کوشش اور فکریں رہتی ہے تب جا کر وہ پروگرام دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے جو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کمیٹی کے افراد کو قبول فرمائے اور محنت کرنے والے استاد کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی خوب دنیا اور آخرت میں انہیں ترقی سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مضمون میں جانے سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم میں سے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ اس دنیا میں جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی درخت اگتا ہے تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ خشک بھی ہو جاتا ہے۔ اگر عمارت کی تعمیر ہوتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین بوس کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان آتا ہے مرد کی شکل میں ہو یا عورت کی شکل میں، ہر ایک کو اس جہاں سے جانا ہے۔ بچی نے آئے تلاوت کی نعت میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، وہی ذات باقی رہے گی جو ابتدا سے پاک ہے، وہی ذات باقی رہے گی جو انتہا سے پاک ہے، جس کے پیچھے ابتدا اور جس کے آخر میں انتہا ہو۔ وہ مخلوق اس دنیا کے اندر رہنے والی نہیں ہے، ہر مخلوق کو یہاں سے کچھ کرنا ہے۔ ہماری اولاد کی کیا بات، جبکہ وہ ذات جس کے لیے یہ زمین بچھائی گئی، وہ ذات جس کے لیے یہ آسمان بنائے گئے، وہ ذات جن کے لیے یہ چاند اور سورج کا نظام چلایا گیا، جس کے صدقے طفیل ہمارے سروں پر ٹوپی اور ہمارے بدن پر کرتے اور جبے اور یہ مسجد اور میناریں نظر آ رہے ہیں، اس ذات کو بھی جانا پڑا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، اولیاء آئے، کتب آئے، ابدال آئے، سب کو جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ زمینیں چمن پھول کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، یہ دور سکندر، یہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس امت کا وہ جلیل القدر انسان نبی کے بعد جس کا مقام مرتبہ وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان، جتنے بھی میرے صحابہ ہیں، ہر ایک کا حق میں نے ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، جس طرح کوئی عقل مند انسان
جو قیدی ہوتا ہے، قید خانے کے اندر جو جیلر ہوتا ہے، اس جیلر کے مطابق ہوتا ہے. جیلر کہتا ہے کھانا ہے تو قیدی کو کھانا ہے. جیلر کہتا ہے کہ تمہیں سونا ہے تو اسے سونا ہے. جیلر کہتا ہے تمہیں یہ کام کرنا وہ کام کرنا، قیدی کو کرنا ہے. یہ قیدی کی خاصیت، قیدی قید خانے میں آزاد نہیں ہوتا بلکہ جیلر کے تابع ہوتا ہے. فرمایا کہ اسی طرح ایک مومن بندہ اس دنیا میں جو آیا ہے یقیناً وہ آزاد نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع سرنگوں ہے. اس کا سر جھکا ہوا ہے، وہ اپنے من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. ایک مومن انسان کی شان یہ ہے کہ وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سید الانبیاء کا امتی بنا کر بھیجا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یاد کیجئے کیسا شفیق اور کیسا مہربان نبی کی امت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے انسان، ہم نے تمہارے پاس تمہارے ہی میں سے عظیم المرتبت رسول کو بھیجا اور فرمایا کہ تمہارا گرا گزرنا، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بڑا گزرتا ہے، بڑا گرا گزرتا ہے. تکلیف انہیں پہنچتی ہے، درد ان کو ہوتا ہے. اور فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے ہمہ وقت خواہش مند رہتے ہیں. کیسا پیارا نبی، کیسا شفیق نبی قرآن کریم نے بیان کیا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، یہ کفار مکہ اگر ایمان نہ لائے تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ مال غم اور افسوس کے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. اس امت کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کیا قربانیاں دی، کیا کیا قربانیاں دی. جی، جب انسان پر حالات آتے ہیں دو مقام میں انسان سب کو بھلا لیتا ہے. دو مقام، ایک جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے سب کو بھلا دیتا ہے، اپنی تکلیف کے اندر وہ بس مست رہتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے وہ سب سے بڑی تکلیف ہے اور کسی کی اس کو کوئی فکر نہیں رہتی ہے، سب کو بھلا دیتا ہے. نمبر دو، جب انسان کو عہدہ ملتا ہے، جب انسان کو مقام ملتا ہے، جب انسان کے پاس دنیا آ جاتی ہے، جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو اپنے اور غیر سب کو انسان بھلا دیتا ہے. لیکن قربان چاہیے اس نبی امی پر، قربان چاہیے اس کی افضل الانبیاء پر، قربان چاہیے اس سید الانبیاء پر. جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت بھی آپ اپنی امت کو نہیں بھلا پاتے ہیں، اور جب آپ کو عہدہ اور مقام ملتا ہے اس وقت بھی آپ اپنی امت کو نہیں بھلا پاتے ہیں. جی، سکرات کے عالم میں نبی، سکرات کے عالم میں دنیا سے جانے والے ہیں اور اس سکرات کے عالم میں پسینے سے شرابور ہے. زبان کے اندر اگر لفظ آیا ہے وہ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. تکلیف میں ہے، سکرات میں ہے، دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایسی حالت میں زبان مبارکہ سے اگر کوئی لفظ اور کلمہ نکلتا ہے وہ امت کے بارے میں نکلتا ہے. یا ربی امتی، یا ربی امتی، پروردگار میری امت کا کیا ہوگا. میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر نبی کی زبان پر یا ربی نفسی، یا ربی نفسی کا کلمہ ہوگا اور لفظ ہوگا. اپنی فکر ہوگی میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا. لیکن ایک انسان، ایک شخصیت، ایک ذات ایسی ہوگی جن کی زبان میں یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. تکلیف میں ہے، میدان محشر میں ہے، زبان پر امتی کا لفظ ہے، یا ربی امتی، یا ربی امتی. آئیے، نبی کو مقام ملتا ہے، وہ مقام ملا جو کسی نبی کو نہیں ملا، کسی رسول کو نہیں ملا، کسی ولی اور کتب و ابدال کو نہیں ملا، اور کسی بھی ملائکہ کو نہیں ملا، جبرائیل امین کو نہیں ملا، جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جی، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے 600 پر ہیں اور ان
ملا انعام، فرمایا السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین انعام۔ نمبر ایک، نبی تم پر سلامتی ہو، نبی تم پر اللہ کی رحمت ہو، نبی تم پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہو۔ ایسے موقع پر جبکہ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، عام طور پر انسان دوسرے کو بھول جاتا ہے، لیکن میرے نبی نے سوچا میری امت، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جس نے میرے لائے ہوئے پیغام کو قبول کیا، اور امت کا ایک طبقہ وہ ہے جس نے میرے اس لائے ہوئے پیغام کو ٹھکرا دیا، اور جنہوں نے اس پیغام کو قبول کیا، اللہ کو مانا، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن اس میں بھی دو طبقے ہیں، کچھ نیک ہیں اور کچھ برے ہیں، گناہگار ہیں۔ نبی نے سوچا کہ اللہ سے قرب ہو رہا ہے، اگر گناہگار امتیوں کا تذکرہ کر دوں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کیا ہو جائے؟ ناراض ہو جائے۔ اس لیے نبی نے کیا کیا؟ قربان جائیے نبی پر، نبی نے کیا کیا؟ دیکھیے بچے ہوتے ہیں نا گھر کے اندر، بچے ہوتے ہیں، ایک شریف بچہ ہوتا ہے، ایک شریف بچہ ہوتا ہے۔ جب کوئی مہمان گھر کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے نا تو ماں کہتی ہے شریف بچے سے جاؤ دروازہ کھولو، اور مہمان کی جب اندر آمد ہوتی ہے، پانی پہنچانا یا میزبانی کرنے کا جو بھی نظام ہوتا ہے، تو شریف بچے کو بھیجتی ہے پانی لے کر، ناشتہ لے کر، چائے لے کر، بسکٹ لے کر، اور شریف بچے کو کیا کرتی ہے؟ شریف بچے کو اپنے پاس بٹھا کے رکھ لیتی ہے، اپنے دامن کے اندر ڈھانپ لیتی ہے، اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انعام ملا تو فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو۔ یہ السلام علینا، نبی پر تو سلامتی ہو گئی، السلام علیکم، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، نبی پر تو سلامتی ہو گئی، پھر نبی کیوں فرما رہے ہیں السلام علینا؟ یہ السلام علینا کہہ کر امت کے اندر جو گناہگار افراد تھے
یہ وہ اولاد ہے نا جن کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، جن کی دنیا کو چمکانے کے لیے، اور اپنی اولاد کو دنیا کا عہدہ، دنیا کا مقام، دنیا کا مرتبہ دلانے کے لیے ہم خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں۔ جیب میں آنے والی رقم کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ یہ رقم جو ہماری جیب کے اندر آ رہی ہے یہ حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے آ رہی ہے۔ ایسی رقم، ایسے پیسوں سے ہم اپنی اولاد کی دنیا کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، دین سے بے خبر، نہ قرآن کی تعلیمات اور نہ احادیث نبویہ کی تعلیمات، نہ دعا اور سنن کی تعلیمات، اور نہ ہی ایمان کے تقاضے کو پورے کرنے والے اعمال، کوئی ہمیں اس سے واسطہ نہیں ہے۔ یہ اولاد جن کی خاطر ہم خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، یہی اولاد کا قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا نازل کردہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ جی نافرمان اولاد کو بلایا جائے گا، وہ اولاد جن کی زندگی میں ایمان نہیں، جن کے عقائد اچھے نہیں، جن کی زندگی میں ایمان کے تقاضے نہیں، نافرمانی کے اندر زندگی گزرتی چلی گئی، اللہ کے حقوق کو پامال کرتی رہی، بندوں کے حقوق کو پامال کرتی رہی، ایسی نافرمان اولاد کو اللہ اپنے سامنے بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ میرے بندے آخر تم نے کیوں باغی بن کر زندگی گزاری، نافرمان بن کر زندگی گزاری۔ وہ اولاد کہے گی جن کی دنیا کو چمکانے کے لیے اور دنیا کے اندر مقام مرتبہ دلانے کے لیے ہم نے خون پسینہ ایک کر دیا، وہ اولاد کہے گی پروردگار عالم یہ ہماری غلطی نہیں ہے۔ اگر آج ہم نافرمان ہیں، اگر آج ہم آپ کے قصوروار ہیں اور دنیا میں دنیا کے لوگوں کے قصوروار ہیں، تو اس کے پیچھے یہ ہمارے والدین کے ہاتھ ہیں۔ ربنا انا اطعنا سادتنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرپرستوں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے والدین کا کہنا مانا۔ ہمارے والدین نے کہا بیٹے تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے ڈاکٹری کی ڈگری لے لی۔ ہمارے والدین نے کہا بیٹا تمہیں انجینئر بن کے دکھانا ہے، ہم نے انجینئر بن کے دکھا دیا۔ دنیا کے جو راستے ہمارے سامنے رکھے گئے ان راستوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے ہم چلیں گے۔ اگر ہمارے یہ والدین ہمیں دنیا کے راستے کے ساتھ ساتھ دین کے راستے پر بھی لگائے ہوئے ہوتے تو ہم نافرمان نہ ہوتے۔ آج اگر ہم نافرمان ہیں تو اس میں غلطی ہمارے والدین کی ہے، اور یہی تک بس نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کہہ رہا ہے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ یہ اولاد جن کو آپ نور نظر کہہ رہے ہیں، لفظ جگر کہہ رہے ہیں، یہ اولاد اللہ کے سامنے کہے گی پروردگار عالم ان پر لعنت برسائیے اور دوگنا عذاب دیجیے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ ان کو دوگنی سزا دیجیے، دوگنا عذاب دیجیے اور ان پر خوب لعنت برسائیے۔ کیا ہوگا اگر ہم نے صحیح رہنمائی نہیں کی، صحیح تربیت نہیں کی، تو خون پسینہ ایک کر کے جو پریشانی ہم نے دنیا کے اندر اٹھائی یہ تو ایک الگ، اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اسی لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دینا اور ان کی دیکھ کرنا، ان پر نظر رکھنا کہ یہ بچے کہاں جا رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔
انسان کا دوست جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹھنے والا، اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ شیخ سعدی نے کیا فرمایا؟ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، تا توانی دور شو ازیار بد، تا توانی دور شو ازیار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ہمی بر جا زند، یار بد بر جان تو بر ایمان زند۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے دوست، جہاں تک تم سے ہو سکے، جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے آپ کو برے دوستوں سے الگ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں برا دوست زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ آگے بیان کیا، ارے زہریلا سانپ ہے، کاٹ لے گا، ڈس لے گا، زہر اندر چلا جائے گا، کیا ہوگا؟ موت ہو جائے گی، جسم سے روح نکل جائے گی، لیکن ایمان تو سلامت رہے گا نا، ایمان تو سلامت رہے گا۔ جسم پر موت طاری ہوگی، روح پر موت طاری ہوگی، لیکن ایمان تو سلامت رہے گا۔ لیکن فرمایا کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بروں کی صحبت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو آج کے اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہماری اولاد ہے، ان پر نظر رکھنا، کن کے ساتھ اٹھنا ہے، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزوں پر نظر رہنی چاہیے، اس لیے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ کچی پیاز ہوتی ہے، کچا لہسن ہوتا ہے جی، اس کے اندر سے بدبو آتی ہے نا، ہاتھ میں لگ جائے تو ہاتھ میں بدبو، کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے میں، چاقو میں لگ جائے تو چاقو میں بدبو۔ نبی نے فرمایا کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں مت آؤ، کیونکہ اس سے تکلیف ہوگی، فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوگی، انسانوں کو اس سے تکلیف ہوگی، کیونکہ منہ سے، تمہارے منہ سے بدبو آئے، تمہارے منہ سے بدبو آئے گی، اس لیے نبی نے منع فرمایا ہے۔ لیکن دوستو، یہی کچی پیاز، یہی کچا لہسن، اس کو ذرا کڑھائی میں ڈال کر گھی اور تیل کی صحبت میں لگا دو، گھی اور تیل کی صحبت میں اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، تو پھر اس کے بعد اچھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ جس کو بھوک کا تقاضا نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ چلو میں تھوڑا سا کھانا کھا لوں۔ ارے ابھی تو یہ کچی پیاز سے بدبو آ رہی تھی، کچے لہسن سے بدبو آ رہی تھی، یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ یہ صحبت کا اثر، تیل کی صحبت کا اثر، گھی کی صحبت کے اثر کی وجہ سے وہ بدبودار چیز خوشبودار ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح انسان کی صحبت جب اچھی ہوتی ہے تو یہ برا انسان بھی اچھا بن جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ جو ہے، ایک مختصر سی بات کہہ لیتا ہوں، اس کے بعد میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق، ان کے والد ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں کی۔ کتنی نصیحتیں کی؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر 5 نصیحتیں کی، اور بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے 5 لوگوں کی صحبت اختیار مت کرنا۔ راستہ چلتے چلتے اگر دور سے نظر بھی آ جائے تو اپنا راستہ بدل لینا، یعنی راستہ چلتے بھی ان کی صحبت اختیار مت کرنا۔ کھانا پینا تو بہت دور کی بات ہے، سونا اور معاملات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، راستہ چلتے چلتے اگر نظر آ جائے تو فرمایا راستہ بدل دینا۔ پوچھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو جان وہ پہلا کون سا انسان ہے؟
یہ 5 باتیں غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں داخل کریں، اور یہ 5 باتیں اپنی اولاد کی زندگی میں داخل کریں، انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ پہلی بات، پہلا انسان کون سا ہے جس کی صحبت نہیں اختیار کرنا ہے؟ فرمایا کہ جھوٹے انسان کی صحبت مت اختیار کرنا، جھوٹے انسان کی صحبت مت اختیار کرنا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جھوٹا انسان یہ قریب کو دور دکھائے گا اور دور کو قریب دکھائے گا، اور ہمیشہ دھوکے میں رکھے گا، ہمیشہ دھوکے میں رکھے گا۔ جھوٹے انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتوں کی لعنت اس پر ہوتی ہے، قرآن کی لعنت اس پر ہوتی ہے۔ جب انسان جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے اوپر لعنت برسا رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ کر بھی اپنے اوپر لعنت برسا رہا ہوتا ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن نے کہا کان کھول کر سنو، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، اور یہ انسان جھوٹا ہے۔ تو جھوٹوں کی صحبت مت اختیار کرنا۔ نمبر 2، بخیل، کنجوس، مکھی چوس کی صحبت اختیار مت کرنا۔ جو انسان بخیل ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا بخل سے بڑھ کر کوئی مرض ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے بڑی بیماری جو روحانی بیماری ہے وہ بخل کی بیماری ہے۔ نبی نے فرمایا کہ بخل کی بیماری یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اس سے بڑا مرض نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا بخیل کی صحبت مت اختیار کرنا۔ نمبر 3، فرمایا جو انسان اللہ کا باغی ہو، جو انسان اللہ کا نافرمان ہو، اس انسان کی صحبت اختیار مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھاتا ہے اللہ کا، اللہ کی زمین میں رہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس خالق کا وہ وفادار نہیں ہے۔ تم اس کے ساتھ صحبت اختیار کرو گے، اس کی صحبت اختیار کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ کیا وفاداری کرے گا؟ وفاداری نہیں کر سکتا وہ۔ جب وہ خالق کا وفادار نہیں ہوا تو مخلوق کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نمبر 4 کے بارے میں فرمایا کہ رشتہ ناطے کو توڑنے والا، رشتہ ناطے کو توڑنے والا، رشتہ ناطے کو توڑنے والا جو انسان ہے اس کی صحبت اختیار مت کرنا۔ آج گھر گھر کے اندر یہ بیماری لگی ہوئی ہے، رشتہ داری ختم ہوتی جا رہی ہے، نزدیک کے رشتہ دار ہیں لیکن بات چیت نہیں ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود مہینوں اور سال تک بات چیت بند ہے، اور چھوٹا بڑے سے بات کرنے کو تیار نہیں، بڑا کہتا ہے میں تو اس سے بڑا ہوں، میں کیوں بات کروں، ماموں ہے بھانجے سے بات نہیں ہے، بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی سے بات نہیں ہے، چھوٹا بھائی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، بھانجا بھی بات نہیں کرنا چاہتا، اور بڑے تو بڑے ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتا میں بات کروں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، میری ناک کٹ جائے گی۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ایک ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اصل میں جھگڑا ان کے درمیان نہیں تھا، جھگڑا ہوا تھا ان کے نوکروں کے درمیان۔ نوکروں کا جھگڑا مالکوں تک آ پہنچا، آقاؤں تک آ پہنچا۔ یہ دونوں جھگڑنے کے بعد بات چیت بند ہو گئی۔ ایک دن 2 دن گزر گئے، حضرت عبداللہ بن جعفر نے 2 دن گزرنے کے بعد، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے، فرمایا 2 دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر نے ایک پرچہ لیا اور اس میں حضرت حسین کے فضائل لکھے۔ میاں آپ علم اور عمل، تقوی، طہارت اور کمال میں مجھ سے آگے ہیں۔ آپ کے نانا جان نبی پاک علیہ السلام تمام لوگوں سے بہتر، آپ کے والد محترم حضرت علی ہیں، وہ میرے والد سے بہتر، آپ کی والد محترمہ حضرت فاطمہ
سیدہ شباب اہل جنہ، آپ فضیلت والے، میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 دن سے ہماری بات چیت بند ہے، نبی نے فرمایا 3 دن سے زائد بات چیت کو بند رکھنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، سارے فضائل آپ کو حاصل ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو جائے، آپ میرے پاس آئے، معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا، بات چیت شروع ہو جائے گی، بات چیت شروع ہو جائے گی، کیونکہ ساری فضیلتیں آپ کو حاصل، میں چاہتا ہوں کہ معافی مانگنا جو یہ ایک فضیلت کی چیز ہے یہ بھی آپ ہی کو حاصل ہے، یہ بھی آپ ہی کو حاصل ہے، یہ پرچی پہنچتی ہے نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، چادر اوڑھتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اپنے چچے زاد بھائی کے پاس آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں معاف کر دیجئے، تو معلوم اس واقعے سے یہ بتلانا ہے کہ ذرا سوچئے، معافی مانگنا یہ فضیلت کی چیز ہے، تواضع اور انکساری کی چیز ہے، اور جو انسان تواضع اختیار کرتا ہے، جو انسان انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے مقام کو بلند فرماتا ہے، اس کی ناک کٹتی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول کے نزدیک اس کی ناک اونچی ہو جاتی ہے، تو حسد کا معاملہ ختم کیجئے، کینے کا معاملہ ختم کیجئے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنی اولاد اور اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے، جس طرح اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی حفاظت غار میں جا کر کی تھی، آج کے اس ماحول کے اندر چند غار ایسے ہیں جہاں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان میں جو سب سے پہلا غار ہے، فرمایا وہ مکتب میں رہنے سے، مکتب میں جڑنے سے اولاد کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، ہماری نسل کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، یہ مکتب کو معمولی نہ سمجھے، ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں جسے دنیا مفکر اسلام کہتی ہے، جسے دنیا محسن ہندوستان کہتی ہے، اور وہ ہے سیدنا حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے دور اندیش بہت بالغ نظر رکھنے والی شخصیت، وہ فرمایا کرتے تھے مکتب کے نظام کو چلانے کے لیے، مکتب کو بچانے کے لیے اگر تمہیں اپنا ذاتی مکان بیچنا پڑے اور خود کرائے کے مکان پر رہنا پڑے تو اپنا ذاتی مکان بیچو اور اس رقم کو مکتب کا نظام چلانے کے لیے اور مکتب کو چلانے کے لیے اس رقم کو صرف کرو، فرمایا کہ ہندوستان میں اگر یہ نعمت اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو فرمایا ہندوستان والوں کے لیے بڑا سستا سودا ہے، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کی قدر کیجئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس زمانے کے اندر جرمنی میں جا کر بی ایڈ کی ڈگری اس وقت حاصل کی تھی جب ملک ہندوستان کے اندر اس ڈگری کا نام سے لوگ واقف نہیں تھے، جہاں دیدہ انسان دنیا کو دیکھا، بہت دور اندیش انسان، ان کے سامنے کسی نے مکتب کی برائی شروع کر دی، مدارس کی، مکاتب کی، پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی برائی شروع کر دی، چہرے کے اندر زردی آ گئی، چہرہ لال ہو گیا، اپنا ہاتھ منہ کے اندر رکھ لیا اور فرمایا آئندہ بھائی ان مدارس اور مکاتب کے سلسلے میں زبان مت کھولنا، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اسپین کے دورے سے پہلے، اسپین جانے سے پہلے مکاتب اور مدارس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو میں بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اسپین کے دورے نے میری آنکھیں کھول دی، اسپین کے دورے نے میری آنکھیں کھول دی، اگر ملک ہندوستان کے اندر یہ مکاتب اور مدارس کا نظام نہ چلایا جاتا، مکاتب اور مساجد کے جال اگر نہ
تمہیں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا. یہ مکتب جو اس ملک ہندوستان کے اندر ہمیں چلانے کی جو سہولت میسر ہے، اس نعمت کی ہم قدر کریں. کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ یہ نعمت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور اس وقت کفے افسوس یعنی ہاتھ ملنے کی سوا کچھ نہیں ہوگا. بس کہنے کا مطلب اور خلاصہ اتنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی نسل اور اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے. اگر ہم نے اپنے ایمان کی فکر کی لیکن اپنی آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کی تو یاد رکھیے یہ اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی وبال جان بنے گی اور آخرت میں بھی وبال جان بنے گی. بہت بہت شکریہ کے ساتھ میں آپ حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ حضرت نے ہم سب کے بیچ میں جو کچھ بھی رکھنا تھا حضرت تو کہہ دیے، بول دیے. اب ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. حضرت نے جو بھی باتیں کہی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اور حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب آپ لوگ آرام سے بیٹھنا، انعامات کی تقسیم ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ اذان پڑھ کر نماز ہوگی اور تمام لوگوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے. کھانے سے فراغت کی بات ہے. سب سے پہلے ہم ان بچوں کو بلانا چاہیں گے جن دونوں بچوں کا قرآن کریم مکمل ہوا ہے.